علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے۔ اور رب قدیر نے مجھ سے کہا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ محبوب تم غمگین کیوں رہتے ہو۔ جبریل امین نے جب بارگاہ رسالت میں یہ بات کہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبریل مجھے اپنی امت کا غم ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اس امت کا غم ہے جس نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، یا اس امت کا غم ہے جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبریل اسی امت کا غم ہے جس نے میری دعوت کو قبول کیا۔ ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حشر ہوگا، وہ کس حال میں اٹھائے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ بات سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قبرستان میں لے کر کے گئے۔ جب حضور قبرستان میں پہنچے، جبریل امین نے جب زمین پر مار کے کہا، قم باذن اللہ، تو ایک مردہ زمین سے نکلا، اور جب وہ مردہ زمین سے نکلا تو اس کی زبان پر جاری تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جبریل امین نے پھر اس مردے سے کہا، جا واپس چلا جا۔ وہ اپنی قبر میں واپس چلا گیا۔ پھر جبریل امین نے اپنے بائیں پر کو زمین پر مارا اور کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ، تو پھر قبر سے ایک مردہ نکلتا ہے اور اس کی زبان پر واہ حسرتا واہ ندامتا، ہائے افسوس ہائے افسوس، یہ اس کی زبان پر جاری تھا۔ پھر جبریل امین نے اسے بھی کہا کہ واپس زمین میں چلا جا۔ وہ زمین میں چلا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منظر کو دیکھا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے جس امتی نے آپ کا کلمہ پڑھا اور آپ سے وفاداری کی ہے، تو وہ جس حال میں دنیا سے گیا ہے، قیامت کے دن اسی حال میں اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ یعنی جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ سے سچی وفاداری کی ہے، وہ بروز قیامت قبر سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، اور جنہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا، وہ بروز قیامت اسی طرح افسوس اور حسرت میں ڈوبے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ عزیزان گرامی، جو بندہ دنیا میں جس عمل پر رہتا ہے، اس کا حشر بھی اسی عمل پر ہوگا، اس کا حشر بھی اسی حالت میں ہوگا۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اپنے آپ کو کلمہ طیبہ پر مضبوط جمع کر کے رکھو۔ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنے دل میں محفوظ رکھو، اور اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشرک باللہ وان حرقت، کفر و شرک ہرگز نہ کرنا اگرچہ تمہیں جلا کر کے خاک اور راکھ کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، ایمان کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ دنیا کی مصیبت چند دن کی مصیبت ہے، دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اپنی ہمیشہ کی زندگی کو محفوظ رکھ لے اور اپنی ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے ہر حال میں ایمان پر مضبوط رہیں، دنیا میں صبر کرتے رہیں۔